وہ سورہ یاسین کی جو آیتیں پڑھی تھی، وہ دو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو جب نبی کی بات لوگ نہیں مانتے تو قحط سالی تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تھوڑا سا گرفت میں لیتے ہیں، تو آگے سے کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے نحوست پڑ گئی ہم پر، پہلے ہم اچھے کھاتے پیتے تھے، امن و امان سے رہتے تھے، تمہارے آنے کے بعد جو ہے یہ حالت، پہلے تو جہالت تھی، اب نبی آ گیا حق بات سمجھا رہا ہے پھر بھی نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ گرفت میں تو لیتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اب کوئی مصیبت آ رہی یطیروا بما أصابهم، فرعون پر جب تکلیف آ گئی تو کہنے لگے یہ موسیٰ اس کے ماننے والوں کی نحوست ہے، قالوا طائركم معكم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال منحوس ہیں، اعمال تمہارے ایسے ہیں جس سے جو اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کا عذاب آ رہا۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے تو پھر نیچے سے بھی کھاتے اوپر سے بھی کھاتے۔ تو خلاصہ پہلے موضوع کا یہ ہے کہ سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے، سفر کے مہینے سے متعلق کوئی نحوست نہیں ہے، یہ جتنی باتیں ہیں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب واحیات ہیں، اور بہت سے لوگ سفر میں شادیاں نہیں کرتے، جو تقریبات نہیں کرتے، خوشی کا اظہار نہیں کرتے، یہ سب کا سب فضول ہے، یہ سب کا سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگی کے مخالفت، آپ نے صراحتاً اس چیز سے منع فرمائی۔ تو یہ تو تھا پہلا موضوع، سفر کا مہینے کی ابتدا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ سفر کے متعلق جتنی منحوسیت سے باتیں ہیں سب کی سب غلط ہے۔ شریعت میں محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور ذی الحجہ تک کوئی مہینہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جو منحوس کہا جائے۔ ایک ہی دن جو ہے وہ کسی کے لیے منحوس ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ مشہور واقعہ ہے، بادشاہ جو ہے شکار کے لیے جانے لگا صبح صبح، تو شکار کرے نکلنے لگا تو باہر آئے تو سب سے پہلے جو غلام سے ملاقات، وہ اس نے کہا ایسا منحوس چہرہ ہے، اس کو دیکھا تو آج تو کوئی شکار ہوگا ہی نہیں، اس کو اندر کر دو، اور جب تک میں شکار سے واپس اس کو کوڑے مارتے رہو۔ بادشاہ گیا شکار کرے، اللہ کا کرنا ایسا اس دن جو ہے شکار اچھا ہو گیا، بہترین شکار ہو، واپس آ گیا شام کو واپس آیا تو کہا یار ہم تو تمہیں بہت منحوس سمجھ رہے تھے لیکن شکار تو اچھا ہو گیا۔ فرمایا ہاں کہ آپ نے صبح صبح میری دیدار کی تھی تو آپ کا اچھا ہو گیا، اور صبح صبح میں نے تیرا چہرہ دیکھا تو صبح دن بھر جو مجھے کوڑے پڑ گئے، گویا کہ منحوس میں نہیں ہوں، منحوس تم ہے۔ اب بادشاہ کو سمجھ آ گئی، کہا او یار یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ جب اپنے اوپر پڑتی ہے نا تب پتہ چل جاتا ہے، زبان سے کہنا اور ہوتا ہے عمل اور ہوتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، یہ خواتین کے اندر اعتدال نہیں ہوتا، خواتین کے اندر اعتدال نہیں ہوتا، اس لیے شریعت نے طلاق کا اختیار عورتوں کو نہیں دیا، ورنہ عورت کو دو نا دو باتیں ہو جائے فوراً طلاق دے دے۔ تو کوئی خاتون تقریر کر رہی تھی ماشاءاللہ فاضلہ، اور دوسری شادی ہونی چاہیے، تیسری شادی، چوتھی شادی پر نا بہت اس کے فضائل بیان کر رہی تھی، بہت اس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے۔ جب بہت زیادہ اصرار سے شاندار فضائل بیان کیے تو ٹائم تو بالکل ختم ہو رہا ہے، تو ایک خاتون بیان کے بعد کھڑی ہو گئی اور آ کر سینے سے لگایا، ملاقات ہے، ماشاءاللہ دل خوش کر دیا جا آپ نے، ماشاءاللہ یہ تو اس نے آگے سے اور کچھ فضائل سنایا، فرمایا کہ میں ہی آپ کی سوکن ہوں، آپ کے میاں نے عرصے 3 سال سے مجھ سے شادی کی ہوئی تھی، میں تو ڈر کے مارے چھپا کے بیان نہیں کر رہے تھے، آج آپ نے فضائل بیان کر رہی ہے تو میں نے اظہار کر دیا۔ یہ کہنا تھا دڑام سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی، جب اپنے اوپر پڑ گئی نا کہ میری سوگن یہ بن گئی ہے۔ تو حالت بادشاہ نے بھی یہ کام کیا، تو پہلے یوں منحوس ہے فلاں ہے، جب اپنے اوپر پڑ گئے کہتے پھر نحوست کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو سفر کے مہینے میں منحوس ہونے کی کوئی حیثیت نہیں، منحوس انسان کا اپنا مال ہوتا ہے۔